28 رجب کو جب گھر خالی ہونے لگا اور سامان باہر جانے لگا، شہزادوں کے بستر بھی اٹھا دیے گئے، علی اصغر کا جھولا بھی باہر چلا گیا، تو صغرا حیران ہو کر گھر کو خالی ہوتے دیکھ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ چپکے چپکے آنسو بہتے رہے۔ جب ماں نے دیکھا اور جب پھوپھی نے دیکھا تو ماں اور پھوپھی دونوں صغرا کے پاس آ کے بیٹھ گئے تسلی کے لیے، لیکن صغرا بار بار پوچھتی، پھوپھی اماں یہ گھر کا سامان کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ماں سے ایک ہی بات کہتی تھی، بار بار کہتی تھی، اماں صبح سے علی اکبر گھر میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بھیا علی اکبر آخر صورت کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ سلامت رہیں، آپ کے گھر آباد رہے۔ گریہ تو ہو ہی رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب بھی یہ مصائب سنیں گے تو بعد میں بھی آپ روئیں گے۔ 2-4 جملے بس ادا کرنے ہیں۔ یہاں تک کہ سواریاں تیار ہوئیں اور اس کے بعد سب سے آخر میں حسین آئے۔ دیکھا زینب اور ام لیلہ صغرا کے پاس ہیں، پہلو میں حسین بیٹھ گئے اور صغرا کے بازو کو پکڑ کر سورہ الحم کی تلاوت شروع کی۔ صغرا پہ دم کیا، پھر صغرا نے باپ کا چہرہ دیکھا اور کہا، بابا ہم نہیں جائیں گے کیا؟ کہاں صغرا، ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ گرمی کی شدت ہے، راستے کا سفر بہت تکلیف دہ ہے، ہم تمہیں کیسے لے جائیں؟ تمہیں بخار ہے، تم سفر کی اذیت برداشت نہیں کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر حسین اٹھ گئے، گلے سے لگایا، لیکن پھر صغرا نے پھوپھی سے ایک شکوہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جا رہے ہیں، لیکن اب میں جب سب واپس آئیں گے سفر سے میں سب سے بات کروں گی، لیکن میں چچا عباس سے نہیں بولوں گی۔ زینب نے کہا، بیٹا چچا سے کیوں ناراض ہو گئیں؟ کہا پھوپھی اماں صرف اگر چچا بابا سے کہہ دیتے کہ صغرا کو لے چلو تو بابا بیٹھ، لیکن چچا تو صبح سے آ ہی نہیں رہے۔ گھر آباد رہے تمہارے۔ کیا گریہ ہے، کیا نورانی مجلس ہے، اللہ نظر بس سے بچائے۔ بس سنتے جاؤ اور میری طرف دیکھتے جاؤ۔ ایک بار حسین باہر برآمد ہوئے، دیکھا مرتجز عباس کا گھوڑا، ادھر دیکھا عقاب علی اکبر کا گھوڑا، دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے علی اکبر عقاب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہیں سے آواز دی، بیٹا علی اکبر ادھر آؤ، سوار نہیں ہونا۔ واپس آئے، جی بابا فرمائیے۔ کہا علی اکبر گھر میں جاؤ، صغرا سے پہلے رخصت ہو لو۔ کہا بابا ہمت نہیں پڑتی۔ بابا ہمت نہیں پڑتی۔ کہا نہیں علی اکبر جاؤ جاؤ۔
سر کو جھکائے ہوئے خاموشی کے ساتھ عصمت سرا میں واپس آئے. دیکھا گھر پورا خالی تھا، بیویاں سب سوار ہو چکی تھیں. ایک در پر نانی ام سلمہ، قریبی ہی دادی ام البنین، لیکن ایک در پہ تنہا صغرا اکیلے در کو ہاتھ سے تھامے، سر کے بال کھلے ہوئے، آنکھ سے آنسو بہتے ہوئے، سر کو جھکائے ہوئے صغرا کے قریب آئے. کہا صغرا خدا حافظ. ایک بار صغرا بی بی نے اپنا سر علی اکبر کے شانے پہ رکھا اور بلک بلک کر کہنا شروع کیا، میرے گھر کے چاند تجھ سے ہی تو اجالا تھا، چاند چلا جائے گا، گھر اندھیرا ہو جائے گا. اے بھیا علی اکبر. مجھے نہیں پتا اگلے جملے تم سن پاؤ گے اور اس کے بعد خط سن پاؤ گے کہ نہیں، لیکن میں ہمت پیدا کر رہا ہوں کہ سارے جملے سنا دیے جائیں. ایک بار کہا بھیا ہم کو تو نہیں لے جا رہے بابا، لیکن ایک بات یہ تو بتا دو کہ قافلہ کہیں تو ٹھہرے گا، بابا کہیں تو منزل کریں گے، کہیں تو ٹھہریں گے، کہیں پر تو گھر لیں گے. تو بھیا علی اکبر تم وعدہ کر لو مجھ سے، جب بابا سکون کے ساتھ ایک جگہ ٹھہر جائیں گے تو تم آؤ گے، صغرا کو لے جاؤ گے. تو علی اکبر بھی رونے لگے. کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں، ہاں جہاں بابا ٹھہریں گے میں آؤں گا، پھر تمہیں اماری میں بٹھا کے لے جاؤں گا، میرا وعدہ ہے. صغرا کے آنسو کچھ رک گئے، لیکن پھر سوچ کر پھر رونے لگی. کہا لیکن بھیا علی اکبر اتنی تو میں بیمار ہوں، میں اتنی تو بیمار ہوں. اچھا تو پھر دیکھو ایسا کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ منگنی تو تمہاری ہو رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی، جب بابا کہیں ٹھہریں گے تو پھر تمہاری شادی بھی ہوگی، تو بغیر صغرا کے شادی نہیں کرنا. ارے بھائیوں جو بہنوں والے ہو سر پیٹ کے رو. میری بہنیں جن کے جوان بھائی ہیں تصور کریں، تصور کریں کا بیاہ میں بلانا. علی اکبر اگر صغرا نہیں جائے گی تو پھر نیک کون مانگے گا؟ دوپٹے کا آنچل بھائی کے سر پہ کون ڈالے گا؟ سکینہ تو چھوٹی ہے، میں تو تمہارے قد کے برابر ہوں، میں آنچل ڈالوں گی، بھول نہ جانا. علی اکبر بلکتے گئے، علی اکبر روتے گئے، آنسو بہتے گئے. ایک بار چیخ کا صغرا نے کہا مگر بھیا علی اکبر بیمار ہوں نا، ہو سکتا ہے تمہارے بیاہ سے پہلے صغرا مر جائے. تو ایسا کرنا علی اکبر، جب دلہن بیاہ کر آ جائے تو سب سے پہلے دلہن کو لے کر صغرا کی قبر پر جنت البقیع میں آنا. آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے صغرا. بھائی کو گھوڑے پر بیٹھتے بہن پردے سے دیکھتی رہی. علی اکبر سوار ہوئے، قافلہ جانے لگا، قافلہ بڑھنے لگا.
قافلہ سرحد مدینہ تک پہنچا تھا کہ ایک بار عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے حسین کے قریب آئے. کہا آقا قافلے کو رکوائیے. کہا کیوں؟ کہا قافلے کے پیچھے صغرا خاک اڑاتی ہوئی آ رہی ہے. قافلہ روکا گیا، قافلہ روکا گیا. حسین نے کہا صغرا کیا بات ہے؟ کہا بابا ایک بار علی اصغر کو دکھا دیجئے. قناتیں لگائی گئیں، ناقہ بٹھایا گیا، رباب علی اصغر کو لے کے قنات میں اتری. صغرا قنات میں آئی اور ایک بار آگے بڑھ کر کہا علی اصغر ایک بار اور بہن کی گود میں آ جا. علی اصغر ہمت کر بہن کی گود میں آ گئے. بہت دیر ہو گئی. حسین نے پکارا دیر کیوں ہے فضہ؟ کہا جانے کیا بات ہے. علی اصغر صغرا سے لپٹ گئے ہیں. رباب نے پکارا نہیں آئے، زینب نے پکارا نہیں آئے، ام کلثوم نے پکارا نہیں آئے. کہا اچھا ایک بار حسین آگے بڑھے، میری طرف دیکھنا. جیسے ہی حسین آگے بڑھے صغرا علی اصغر کو لے کے پیچھے ہٹنے لگی، پیچھے ہٹنے لگی. کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا، بچے کو چھین. کہا نہیں صغرا ہم چھینیں گے نہیں، ہم چھینیں گے نہیں. ہمیں تھوڑی سی بات کر لینے دو علی اصغر سے، ہم علی اصغر سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ کہہ کر حسین جھکے اور علی اصغر کے کان میں کچھ کہا. بس سننا تھا کہ ہمت کر حسین کی گود میں آ گئے. اب صغرا تڑپ گئی. کہا بابا مجھے بتائیے آپ کو میرے حق کی قسم آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کہا صغرا یہ نہ پوچھو، ہم نے صرف یہ کہا کہ نانا کا دین انتظار کرے گا. اب جا رہے ہیں علی اصغر جا رہے ہیں. صغرا خدا حافظ کہتے ہیں. جب قافلہ چلا تو صغرا وہیں بیٹھ گئیں. صغرا وہیں بیٹھ گئیں زمین پر اور خاک سر پہ ڈالنے لگی. قافلہ چلا گیا. دادی اور نانی محمد حنفیہ جیسے چچا صغرا کو لے کر گھر میں آئے. اب سن نہیں سکو گے تم. کہتے ہیں 48 گھر ایسے تھے بنی ہاشم کے محلے میں جن گھروں میں تالے لگ گئے. 48 گھروں میں تالے لگ گئے. صرف ایک گھر صغرا کا تھا جس میں سے کچھ آوازیں آ جاتی تھیں. اس میں کون رہتا تھا؟ ام البنین ام سلمہ، عباس کا چھوٹا بیٹا فضل جس کی عمر 5 برس کی تھی، جو دادی کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا. ایک دن اس بچے نے عباس کے بیٹے فضل نے یہ دیکھا کہ صبح ہو جاتی ہے تو صغرا دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں. عباس کا بیٹا ہے اور یہ حسین کی بیٹی ہے. ایک دن معصوم فضل نے یہ کہا اے میری بہنا، اے میری شہزادی، آپ دروازے پہ کیوں بیٹھتی ہیں؟ کہا فضل بات یہ ہے میں اس لیے بیٹھتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ قاصد آ جائے، خبر آ جائے کہ بابا آ رہے ہیں اور سب سے پہلے خبر مجھ کو نہ معلوم ہو. میں یہ چاہتی ہوں مجھے سب سے پہلے پتہ چلے بھیا علی اکبر آ رہے ہیں، بھیا قاسم آ رہے ہیں، بابا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں. تو ایک بار ہاتھوں کو فضل نے جوڑا. کہا میری شہزادی یہ آپ کا ننھا غلام، یہ آپ کا ننھا غلام آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ گھر میں بیٹھیے. میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں بیرون مدینہ تپتی ہوئی دھوپ میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں سرحد مدینہ پر جا کے روز صبح کو بیٹھوں گا اور جیسے ہی خبر لانے والا آئے گا میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس سب سے پہلے آؤں گا. آپ گھر میں بیٹھیے، میں خبر لاؤں گا، میں خبر لاؤں. اور میری شہزادی
میں آپ سے قسم کھاتا ہوں جب سے میرے بابا عباس گئے ہیں میں پرانے کپڑے پہنتا ہوں. دادی نے کئی کرتے نئے بنائے, میں نے اب تک نیا کرتا نہیں پہنا. جب تک کہ بابا نہیں آئیں گے میں نیا کرتا نہیں پہنوں گا. تو شغرا نے کہا بیٹا پھر میں بھی نیا کرتا نہیں. جب بابا آئیں گے, جب بھیا علی اکبر آئیں گے, اور تقریر یہیں پہ رک گئی اور یہیں پہ ختم ہو جائے گی. میں یہیں پہ واپس آؤں گا جہاں پہ تقریر رکی ہے, لیکن چند سیکنڈ کے لیے صرف وقفہ دے رہا ہوں مصائب میں کہ ایک بار قاصد نے پکارا کہ ہم عراق کی طرف جاتے ہیں, اے مدینے والو اگر خط بھیجنا چاہو کوفے. صغرا نے تو پہلے ہی خط لکھ رکھا تھا. ایک بار فضل کو آواز دی کہ بیٹا قاصد کو روکو, کہ حسین کی بیٹی عباس کی بھتیجی ایک خط بھیجنا چاہتی ہے. فضل دوڑے اور قاصد سے کہا تجھے معلوم ہے یہ میرے آقا حسین کا گھر ہے, میری شہزادی صغرا بی بی ایک خط لیے بیٹھی ہے. کہ میرا وعدہ میں خط پہنچاؤں گا. کہا جانے حسین کہاں ہوں؟ کہا میں پتہ لگاتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا, جہاں قافلہ حسین کا ہوگا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں خط وہیں لے جا کر حسین کے ہاتھ میں دوں گا اور میں جواب بھی لاؤں گا. صغرا کو اطمینان ہو گیا کہ قاصد خط لے جا رہا ہے, جواب آئے گا. قاصد چلا, قافلے کا پتہ لگاتا ہوا چلا, پتہ چلا کربلا میں قافلہ ٹھہرا ہے. قاصد اس دن پہنچا جب قیامت کا دن تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ ایک جوان کی لاش پہ بیٹھا رو رہا تھا. کبھی اس نے دیکھا کہ اٹھ کر ایک ننھی سی قبر پہ رو رہا تھا. ڈیڑھ صفحے کا خط ہے, بس زیادہ بڑا خط نہیں ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. ایک بار اس نے پوچھا ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ قافلہ حسین کا ہے, اے مسافر یہ بتا کہ حسین کہاں ہیں؟ ہاتھوں میں مٹی بھری تھی, ہاتھوں میں مٹی بھری تھی. ایک بار اٹھے کہا میں ہی تو حسین ہوں, تو مجھے کیوں پوچھتا ہے, کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو بے اختیار کہا یہ آپ ہیں. ارے میں تو کچھ سوچ کر آیا تھا, آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لایا ہوں. ایک بار اس نے خط نکال کر حسین کو دیا. حسین نے خط کو دیکھا, چوما, آنکھوں سے لگایا, مگر خط پڑھا نہیں, بلکہ خط لے کر فوراً خیمے میں چلے گئے. اور ایک بار آواز دی, زینب, ام کلثوم, رباب, ام لیلہ, سکینہ, آؤ وطن سے فاطمہ صغرا کا خط آیا ہے. ساری بیویاں جمع ہو. کتاب کا نام ہے مجموع النورین. اس میں یہ خط فاطمہ صغرا کا لکھا ہے, جہاں سے میں یہ خط آپ کو سنا رہا ہوں. خط کے اوپر کچھ لکھتے ہیں کہ یہ خط کہاں سے آیا ہے. جب آپ خط لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں فلاں شہر, فلاں تاریخ, لیکن صغرا نے جو اوپر لائن خط پہ لکھی وہ یہ لکھی کہ بابا اجڑا ہوا مدینہ ہے, گھروں میں تالے پڑے ہیں, ہر سمت اداسی ہے. اس کے بعد لکھا, پیارے بابا, بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے اور اب خط سنتے جائیے. کہا بابا آپ کی بیمار بیٹی اس آس میں ابھی تک جی رہی ہے کہ کب بھیا علی اکبر اسے لینے آئیں گے. ہاں بابا, صغرا بھی زندہ ہے. بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی جو سفر نہ کر سکتی, مجھے تو اپنی بیماری کا علم ہی نہیں. ہاں سب کہہ رہے تھے صغرا بیمار ہے.
گرمی کا سفر ہے، اسے لے جانا مناسب نہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جہاں میری بیماری شدید ہو جائے مجھے وہیں چھوڑ دینا، مگر نہ چچا عباس سنتے تھے نہ بھیا علی اکبر۔ وہ میری کیوں سنتے؟ وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے۔ ہاں بابا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ پھوپھی زینب سے یہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے کہ صغرا کی شکل اماں سے ملتی ہے؟ لو بابا، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ اگر میری شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اور پھر نہ لے جانے کی یہ کوئی وجہ بھی تو نہیں۔ کیا بھیا علی اکبر نانا رسول اللہ کے ہم شکل نہیں ہیں؟ چچا عباس دادا علی سے نہیں ملتے جلتے ہیں؟ آخر بابا شکلیں صورتیں خاندان والوں پر ہی جاتی ہیں۔ خیر بابا، آپ مجھے نہیں لے جانا چاہتے تھے، نہیں لے گئے بابا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا جب بھیا علی اکبر کی شادی ہوگی تو وہ مجھے ضرور بلوائیں گے۔ کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا۔ ہائے میرا بھیا جب سہرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے گا، اور میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں۔ اے بابا، میں بھیا علی اکبر کے سہرے کی بلائیں لوں گی، اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی۔ اے بابا، شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے، میرا دل چاہتا ہے کہ اڑ کر آپ لوگوں تک پہنچ جاؤں۔ رات دن راہ تکتی ہوں، اب کوئی آیا، اب دق الباب ہوا، مگر شام ہو جاتی ہے، پرندے اپنے بسیروں کو جاتے نظر آنے لگتے ہیں۔ آپ کی یہ بیٹی آنے والے کل کی آس میں آس لگائے نانی کے ساتھ نانا رسول خدا کے روضے پر چراغ جلانے چلی جاتی ہے۔ بابا جب سے آپ گئے ہیں رات کو بڑے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ بابا رات کو نیند نہیں آتی، جیسے ہی ذرا آنکھ بند کرتی ہوں، نہ جانے کیا دیکھتی ہوں۔ اے بابا خواب میں ایک بڑا سا صحرا نظر آتا ہے، اور بابا خواب میں اس صحرا میں مجھے خون ابلتا نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے خون کا دریا جوش مار رہا ہے۔ بابا یہ کیسا خواب مجھ کو نظر آتا ہے؟ ایک دم گھبرا کے اٹھ بیٹھتی ہوں، اور جب سے بابا یہ محرم کا چاند چڑھا ہے مجھے ایک پل چین نہیں آتا۔ اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے، زبردستی نانی مجھ کو نوالے بنا کے کھلاتی ہے۔ اے بابا جلدی لکھیے، سب خیریت تو ہے نا؟ اے بابا اب تو آس پاس پڑوس کی سہیلیاں بھی آنا جانا نہیں کرتی۔ بابا جب گلی میں دیکھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو مجھ کو علی اصغر بہت یاد۔ اے بابا اب تو علی اصغر گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے۔ اے بابا سکینہ اب علی اصغر کے ساتھ بہت کھیلتی ہوگی اور گود میں اٹھاتی ہوگی۔ بابا مجھ کو بھی بڑی حسرت ہے کہ میں علی اصغر کو گود میں اٹھاؤں۔ اے بابا میں بھیا علی اصغر کے لیے 2 کپڑے جوڑے بھیج رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں۔
اور بھیا علی اکبر کے لیے میں نے بہت سے پھول جمع کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے. اب میں پورا خط نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہے. بس یہ سن لو، ایک بار خط لے کر باہر آئے تو قاصد نے کہا خط کا جواب کہو، میں خط کا جواب دیتا ہوں. قاصد کو لیا، لے کر علی اکبر کے لاشے پر آئے اور علی اکبر کے سینے پر صغرا کا خط رکھا. کہا یہ ہے علی اکبر، صغرا سے کہنا تیرے خط کا جواب.